اگر ہماری حاجتوں کو بر نہ لانا ہوتا تو ہمیں نہیں بلاتے. تو نے بلایا ہے تو کریم رکھ، تو رحیم رکھ، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر آپ عطا کریں گے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے اللہ ہمیں رزق معنوی اور رزق مادی سے نواز اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. وَجَعَلْنَاهُمْ، نوجوان دوست بزرگوں کے خدمت میں وَجَعَلْنَاهُمْ کے اوپر بحث چل رہی تھی. معصوم ہستیاں اور ان کی سیرت. معصوم ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ بے عیب ہوتی ہیں. جس طرح قرآن لا ریب ہے، اسی طریقے سے معصوم ہستیاں بھی جو خدا کی جانب سے ہوتی ہیں وہ بھی لا ریب ہوتی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو وہ ہمارے لیے رسوا نہیں بن سکتی عقل کے تقاضے کے مطابق. توجہ ہے نا برادران؟ اگر کوئی انسان میں شک کروں ہو سکتا ہے اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام ممکن ہے غلط ہو، اگر غلطی کا میں احتمال دوں تو وہ ایگزامپل نہیں بن سکتا ہے. میں یہ کہوں ہو سکتا ہے رسول خدا نے فلاں کام کو اس وقت انجام دیا تھا، ممکن ہے رسول خدا سے بھول چوک ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو. اس لیے انبیاء الہی کے لیے، اوصیاء الہی کے لیے جو خدا کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں ان کے نسبت سے یہ خیال رکھنا صحیح نہیں. ان کا ہر عمل جو ہے حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فقط وحی کے معاملے میں. ادھر کافی برادران اہل سنت اور تشیعوں میں، خود برادران اہل سنت کی کتابوں میں نظریات ہیں. بعض علماء اس قائل ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی عصمت کے بھی حدود ہیں. کہتے ہیں کہ شریعت کے معاملے میں ہوتے ہیں لیکن عام زندگی کے معاملات میں نہیں ہوتے ہیں. مکتب امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہے معصوم ہوتے ہیں. اگر کوئی غلطی بھی سرزد ہوتی ہے وہ ترک اولا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. جیسے جناب آدم علیہ السلام کا اس درخت کے قریب جانا، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا کرنا کہ خدایا مجھے وہ چیز دکھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اتنی اس وقت وہ صلاحیت یا وہ ظرفیت اس حد تک نہیں تھی کہ پروردگار عالم نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کس چیز کا درخت تھا، وہ کون سی چیز تھی؟ جس طریقے سے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خدا نے لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. اسی انداز میں ایک ایسا قسم کا منع تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا. لیکن یہاں پر قرب جس انداز میں بھی گئی ہے ترک اولا ہے. جسے کہتے ہیں باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ آئس کریم مت کھانا. آئس کریم مت کھانا سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کا نقصان ہے، بیٹے کا نقصان ہے. اگر یہاں پر گیا تو یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوا ہو. تو اس لیے یہ جو انبیاء کے کام ہوتے ہیں اسے ترک اولا میں شامل کرتے ہیں، گناہ میں شامل نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول خدا کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ایگزامپل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے. اگر ہم یہ کہیں رسول خدا معصوم نہیں تھے تو پھر رسول خدا ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتے. اسی لیے تاریخ میں دو نظریہ ہے، دو نظریہ. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو معصومین ہوتے ہیں من البدء، ابتدا سے لے کے انتہا تک معصوم رہتے ہیں. بعض لوگ کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، بقیہ معاملات میں معصوم نہیں ہوتے. جیسے بعض کتابوں میں آیا ہے کہ رسول خدا 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی، اس وقت معصوم ہے، اس سے پہلے نہیں. تو اس طریقے سے نظریات ہیں. اور یہ جو سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی ہے، خدا لعنت کرے، اور جنہوں نے بھی لکھا یہ کس سے مسلمانوں کی کتابوں سے روایات نکال کر انہوں نے لکھی ہیں، اپنی طرف سے اپنی جیب سے نہیں لکھا ہے، لکھا ہے لیکن اس پر انہوں نے جسارت کی ہے، جسارت کی ہے. ان کے ہاتھ میں بہانہ دینے والے ہماری کتابیں ہیں.
کچھ ایسی کتابیں ہیں، کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ جو ایک عام انسان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ رسد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، رسول خدا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نور تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے جس نور کو خلق کیا ہے، نور محمد کو خلق کیا ہے۔ اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کیا ہے، وہ جو نور کل ہے، جس نے وہاں پڑھ کر آیا ہے، جس کی تعلیم وہاں ہوئی ہو، وہ یہاں آ کے کس کے پاس پڑھے گا؟ کس میں جرات ہے کہ یہاں اس کو کوئی پڑھائے؟ اسی لیے کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس نے اشارہ کیا تھا نا اس کے طرف، پڑھ اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے پہلے سے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی کا صیغہ اس لیے استعمال ہوتا ہے پہلے تھا اسی جگہ میں واپس آ گئے، رجوع ہوتا ہے یعنی پہلے تھا، یعنی پہلے اس جگہ میں تھا، اس دنیا میں واپس آؤ، یعنی وہ وہاں کے ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ سیکھا۔ اچھا، اس لیے اسی آیت سے جو میں نے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، نوجوان دوستو غور سے، انتہائی آسان طریقے سے کوشش کروں گا، میں خطیب نہیں ہوں لیکن جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ درسی انداز میں بتاؤں، لیکن مطلب اگر پہنچ جائے تو خدا کا شکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خدا سے تقوی اختیار کرو۔ اگر جب کسی انسان کو کوئی آفیسر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایٹامک انرجی کے کچھ دفاتر ہوتے ہیں، اس میں ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ رتبے، کچھ کورسز کر چکے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ بعض گھروں کے اندر کسی طریقے سے تم اس گھر کے فرد نہیں ہو، اس گھر میں جا نہیں سکتے کیونکہ نامحرم ہے۔ محرم راز بننے کے لیے جب تک محرم راز نہیں ہوں گے، بہت سے راز کے باتیں ہمیں نہ قرآن سے ملیں گی، نہ اہل بیت اطہار سے ملیں گی، نہ خود نماز شب سے ملیں گی، نہ پنجگانہ نماز سے ملیں گی۔ لیکن اگر محرم راز ہو، اصحاب سر میں سے ہو، تو ان نمازوں میں بھی ملیں گی یہ چیزیں۔ توجہ ہے نا مومنین؟ اتقوا اللہ، جن کو کہا ایمان، ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان خود ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے لیے ایک مثال، میرا اور آپ کا ایمان ہے اس پر کہ اگر یہ تار بجلی کی ننگی ہو، ہاتھ لگائیں گے تو اگر تھوڑا سخت ہے تو پھر جان بھی جا سکتی۔ تو آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو کہیں اس پہ ہاتھ لگاؤ، عقل رکھنے والا آدمی ہاتھ لگائے گا؟ کسی مولوی نے آ کے اس کے برین واش کر چکا ہو، جنت واجب کرا چکا ہو، وہ رہے یہ چکر لگا رہی ہوں، تو اس چکروں میں آ کے ہاتھ لگایا تو لگایا، وَإِلَّا سالم انسان ہاتھ نہیں لگائے۔ وہ ہوا تھا نا بم میں بچا تھا، تو نرس مرس ارد گرد کھڑی تھی، تو دیکھ کے گھر دیکھا کہ جنت میں آئی ہے، نرس جو ہے وہ یہ جنت کے برے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے اگر جب تک سالم انسان ہو، عقل سلیم رکھتا ہو، تو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، جب ایمان ہے، ایمان کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو یاد ہے؟ اب میرے ساتھ پڑھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیں، اگر غیب پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو بس ہم سب کافر ہو جائیں گے۔ خدا پر ایمان، خدا بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. کل جو مثال روؤں گا لیکن روٹی آپ کو نہیں دوں گا، یہ بھی کام نہیں چلے گا. ساتھ ساتھ مال سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا جدا کرنا پڑے گا. تو بس ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. ایک درجہ ایمان کا آیا، پھر جس کے بعد درجہ ایمان کا جو ہے اس کے اوپر تمغہ لگا ہوا ہے. پھر کہیں گے فقط ایمان بھی نہیں، تقویٰ کا اس کے اوپر بھی تمغہ لگا ہوا ہونا چاہیے. تقویٰ متقی بھی. متقی کے حوالے سے 4-5 جملے اگر آپ آمادے ہیں تو میں بتا دوں. خطبہ متقین ہے، خطبہ حمام بتایا کہ کیا کرنا ہے؟ خطبہ کے حوالے سے نہیں بتایا نا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حمام. اس نے امیر المومنین سے خواہش کی، درخواست کی، امام خود متقین کے صفات اس انداز میں بتاؤ کہ تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں، دل کی گہرائیوں سے دیکھ سکوں. امام دیکھ رہے تھے کہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، توجہ ہے مومنین، کہ یہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے. بہت سے معدے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتے. بہت سے معدے ہوتے ہیں وہ جو بھی کھائے تو جو ہے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، بہت ساری چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کیکڑے کے دام جو ہے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ اندر ہی ہضم کر لیتے ہیں. لیکن کچھ میں صلاحیت نہیں ہوتی چیزوں کو ہضم کرنے کی. امیر المومنین دیکھ رہے تھے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی گنجائش نہیں ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے. جس طرح جناب آدم سے خدا نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، کیونکہ ابھی ان حدود تک نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، مجھے نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو. لیکن ایک ایسی جھلک تھی جس سے جناب موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی بھی چل بسے. اچھا رسول خدا اتنے عظیم شان ہستی، سراپن نور میں بھی بے ہوش نہیں ہوئے. کتنی قدرت، کتنی طاقت. افضل الرسول، خاتم الرسول، صلوات علی محمد و آل میں مثال کس لیے کہتا، کون سی مثال دے رہا تھا؟ خود میں حمام، ماشاء اللہ سن رہے ہیں، ماشاء اللہ زندہ باد. تو متقین کے خطبہ حمام اس سے کس نے زور دیا. کان صاحب لامیر المومنین علیہ السلام. میں مولا علی کے وہ جملے پڑھتا ہوں، آپ تبرک کے طور پر سنیں. کان صاحبا لامیر المومنین علیہ السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا فقال یا امیر المومنین صف لی المتقین. صفات متقین بیان کرو. کأنی انظر الیہ، گویا میں ان کی طرف دیکھوں، یعنی دل کے گہرائیوں سے دیکھوں. کأنی انظر الیہ. فتثاقل علیہ السلام عن جوابه ثم قال یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. امام نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس سے اکتفا کرو، تقوی اختیار کرو. اتق اللہ واحسن، دوسروں کے پر احسان کرو، خدا محسنین کے ساتھ ہے، کافی. فلم یقنع حمام بہذا القول. اس پہ قناعت نہیں کیا ہے، اس پہ برداشت نہیں کیا ہے، اس پہ اتفاق نہیں کیا. کہا امیر المومنین اور بتائیے، آگے اور بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں. فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کہتے ہیں امام علیہ السلام طویل خطبہ میں اگر کچھ متقین کی کچھ تھوڑے سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہم اہل الفضائل، امام فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو صاحب فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں. صاحب فضیلت ہوتے ہیں. ہم اہل الفضائل، کیا پہلا کیا گنیں گے میرے نوجوان دوست. امام المتقی کو علی مولا کو امام مانتے ہیں، کہتے ہیں امام المتقین، امیر المومنین، مومنین کا امیر. یہ امیر المومنین کا لقب دوسرے بہت سے خلفاء کو بھی دیا گیا، مثلا بعد میں حتیٰ وہ بنی عباس، بنی امیہ کے بہت سے اور خلفاء کو بھی دیا گیا کہ جو اس کے حقدار بھی نہیں تھے ان کو بھی دیا گیا. لیکن امام المتقین کا لقب کسی کو بھی نہیں دیا گیا. اگر متقی مانتے ہیں
توجہ ہے نا؟ اگر متقی ہیں تو امام ہے، متقی کے امام ہے، امام المتقی کیا فرماتے ہیں؟ منطقهم الصواب. تھکے تو نہیں ہے نا؟ سب سے پہلے فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت کیا بتا رہے ہیں؟ منطقهم الصواب، وہ کبھی جھوٹ نہیں. ملبسهم الاختصار، ہمیشہ لباس میں میانہ رو ہوتے ہیں. ومشیهم التواضع، جب بھی چلتے ہیں تو غرور سے، اکڑ کر، گھمنڈ سے، اعتراف کر نہیں چلتے ہیں کہ گویا میں زمین کو پھاڑ دوں گا، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. چھوٹی سی بیماری آ جائے تو بسترے میں سب جو ہے پھنس جائیں گے. وہ مشیهم التواضع، متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ متواضع ہوتے ہیں. مشیهم التواضع غضوا ابصارهم، میرے نوجوان دوستو یہ وہ وقت ہے ہم سب کے لیے سے. وغضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، ہر اس چیز سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں جس کی طرف خدا نے منع کیا. کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا کے احکام اور خدا کے حدود منع کردہ حدود میں خدا نے منع کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھو گے، آنکھوں کو بند کرو گے تو خدا ایسی چیزیں دکھائے گا کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا. اس دنیا میں رہ کر آفاق و انفس کی سیر کر سکتا ہے، کیونکہ جو حرام نگاہیں ہیں نا اس سے انسان کی صلاحیتیں چلی جاتی ہیں. شیطان کا تیر ہے وہ جو آ جاتا ہے تو پھر وہ مانوی اعتبار سے مخدوش ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روحانی سیر اور سفر سے وہ انسان جو ہے محرم راز ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. کہتے رب متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو نامحرم چیزوں سے، حرام چیزوں سے بند کرتے ہیں. غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم. اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، کوئی اوج پہ جانا چاہتا ہے، کوشش کرے. مشکل ہے خصوصاً موبائل کھولنے کے بعد سامنے ایک تصویر آ جائے تو تصویر بھی ماشاءاللہ غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہو تو خدا ہی بچائے پروردگار عالم جو ہے. پھر ادھر سے دوسری سائڈ، تیسری سائڈ، چوتھی سائڈ. وہ بعض نوجوان ایسے ملے ہیں، کچھ انٹرویوز وغیرہ ہم نے سنے ہیں کہ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں. کچھ لوگ دیکھ کے مر گئے ہیں، یعنی مر گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک واقعی ہے جب انسان گھس جاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے چلو اور بھی آگے چلو، اور بھی چلو. لیکن جس کے اندر چراغ نور ہو، چراغ اہل بیت ہو، اچھا یہ میرا خدا اسے پسند نہیں کرتا، تو مجھے بہکانے کے لیے آئی ہو، چل کسی اور وقت تجھے دیکھیں گے، فی الحال وقت نہیں ہے، تو فی الحال تو پر ہٹنا، اس کو پیچھے ہٹا کے جو ہے وہ. اور ایک اور عرفاء علماء کہتے ہیں اگر گناہ بہت بوجھ پہ آ جائے کہ آج نہیں کرتا ہوں، آج اس کو انجام نہیں دیتا ہوں. اب اگر کہیں کہ مکمل نہیں کروں گا تو شیطان بہکائے گا کہ آج اس گھنٹے میں نہیں کرتا ہوں، کوئی اور کام کرتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ گناہ ختم ہوتا چلا. یہ موبائل اس سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اس سے اہل بیت اطہار کی خدمت کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس دنیا میں، اس میڈیا میں پیام اہل بیت کو پہنچانا ہے صحیح طریقے سے. کتنے بدبختی کے بعد ہے ملک کے اندر جب وحدت کی فضا پھیلتی ہے تو کہیں سے کوئی ایک آدمی نکلتا ہے، کبھی اشرف جلالی جیسا آدمی، کبھی کوئی دوسرا ذاکر ادھر سے سیر اٹھاتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اپنی قیمت کو بڑھانے کے لیے، پورے قوم کو، پورے تمام لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے چکروں میں. دیکھو ابھی کیا حاصل کیا اس نے، یہ کیا کہا تھا کہ کا نام کیا ہے، یہ کیا ضرورت ہے تم چیزوں پہ جاتے ہو. اور یہ امیر المومنین کی جو اصل چیزیں ان کو بیان کرو، ان چیزوں کو بیان کرو، وہ نسخے بیان کرو جن کے ذریعے سے لوگ نورانی بنے. اختلافات وغیرہ ہو تو وہ مجالس میں، مدرسوں میں، کتابوں میں خود تحقیق کرنے والے کریں گے. ہاں اگر بیان بھی کرنا تو سلیقے سے اشارہ کر کے چھوڑو تاکہ کسی دوسرے کی بے حرمتی نہ ہو.
حکم خدا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دوسروں کے برے خداؤں کو، خدا کا حکم ہے بتوں کے لیے برا بھلا مت کرو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تمہارے خدا کو وہ سب کریں گے۔ اب ایسا ہوا لیکن سندھ میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کیا کرتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔ آپ یہ زمانہ انتہائی خطرناک زمانہ ہے۔ میں نے جو مسلم روایت نہیں پڑھی تھی، رسول صادق امین فرماتے ہیں، خاتم الرسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں ہم سب سکون نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، الحسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب کوئی جوان محفل سید الشہداء میں آئے، آنکھوں سے بے شک آنسو بھی نہ آئے، لیکن دل میں غم سید الشہداء بسا کر جو محبت ہے، جو چراغ روشن ہے چاہے جس پرفیز کا بھی ہو، وہ جب لے کے آتا ہے تو ضرور کشتی حسین میں سوار ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے اس بوجھال میں، دنیا کے سمندر میں، اس مد و جزر میں حسین کے چراغ سے اور حسین کی کشتی سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا، موبائل کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر اٹھانے کے بعد کہیں اچھا تجھ سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو میرے درس کو بھی خراب کرتا ہے، تو میرے معنویات کو بھی خراب کرتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے امام زمانہ سے بھی دور کرتا ہے، عبادت کے لذت سے بھی دور کرتا ہے، تو فی الحال تیرے ساتھ جو ہے میں دوستی نہیں کرتا ہوں، تو میرا دوست نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا آستین کا دشمن ہے، اسی لیے تجھے تھوڑی دیر سائڈ میں رکھتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو اس گلی میں دیکھتے ہیں گناہ ہے، اگر ادھر سے گزر رہا ہوں تو اگر میں بچا سکتا ہوں گزر جاؤں، لیکن آپ کو یقین ہے میں نہیں بچا سکتا ہوں تو اس گلی سے نہیں جاؤ، کسی دوسری گلی سے چلے جاؤ، کسی دوسری گلی سے چلے جاؤ۔ تو غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، ان چیزوں سے جن چیزوں کو خدا نے منع کیا ان سے اپنے آنکھوں کو کیا کرتے ہیں، یہ ہے سیرت معصومی۔ برادران، معصوم کی سیرت یہ، اگر کوئی معصوم کی سیرت پہ چلے تو ان کا قرب حاصل ہوگا، جب ان کا قرب حاصل ہو جائے گا چلتا پھرتا ایک ایسا انسان ہوگا، کوئی یہ کہیں گے دیکھنے کے بعد اچھا یہ جعفر صادق کا ماننے والا آدمی ہے، کردار میں بھی اچھا ہے، گفتار میں بھی اچھا ہے، امانت دار بھی ہے، رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے صادق و امین کہتے تھے لوگ، کردار کے حوالے سے۔ غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، پھر اس کے بعد بس یہ نقطہ بتاؤں گا، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف۔ ووقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، یہ امیر المومنین کا ہے۔ اے امیر المومنین کو ماننے والے نوجوان دوستو، مومنین، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، خدا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ ووقفوا اسماعهم، اپنے کانوں کو وقف کرتے ہیں فقط مفید چیزوں پر، علم نافع پر، فضول علوم پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ ٹائم بڑے زبردست جلدی جلدی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں ہے نا، گلی کا بھی ٹائم ادھر سے اپنے جو ہے شاہ جی بھی آ کر چہرہ زیارت کرواتے ہیں، جلدی سے ختم کریں۔ اچھا، ووقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، اچھا یہ 4-5 چیزیں دیکھیں مومنین، نوٹ کریں ان کو، ذہن میں نوٹ کریں، کوشش کریں، مشکل ہے، کچھ شک نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں توبہ کردن در جوانی شیوے پیغمبری، ہے نا، اس لیے تو نہیں ہے بوڑھا ہونے کے بعد، ایکسپائر ہونے کے بعد توبہ استغفر اللہ کہیں گے۔ میں اپنے بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ہاں نہیں، کلن یعنی ہم سب کے کل اگر خدا نے زندگی تو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، وہ بھی رہے ہیں۔ تو
جب موقع گزرنے کے بعد توبہ کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے. جب آپ دانت ہی نہیں رہے تو پھر چبائیں گے کس چیز کے ذریعے سے؟ وہ جوتی پانی میں گر گئی، جوتا گر گیا، پانی لے کے گیا تو جب پکڑنے کی دادی اماں نے کوشش کی ہاتھ میں نہیں آتا، جاؤ خدا کے راستے میں صدقہ دے دیا. جب ٹائم نکل جائے اس کے بعد توبہ کریں گے تو اس توبے کا فائدہ، جب نفس ادھر سے فشار لا رہا ہے، شیطان دبا رہا ہے، ادھر سے روحانی پاور، ادھر سے شیطانی پاور. اب اپنے دل کے اندر دیکھنا ہے کہ شیطانی پاور کا غلبہ ہوتا ہے یا روحانی پاور کا غلبہ ہوتا ہے. خدا کی بات مانتے ہو یا شیطان کی بات مانتے ہو. اسی لیے شیطان نے قسم اٹھائی، کہا اگر ایسا ہے تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ جَمِيعًا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سب کو میں اغوا کروں گا. خدا نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. جو مجھے نہیں مان کے، مجھے خالق کو نہیں مان کے تیرے ساتھ آئیں گے تو اور ان کو جہنم میں بھر دوں گا، جہنم سے بھر دوں گا. اس لیے رحمان، اسی لیے اس دن کہا تھا گناہ سے بھی نہ روکو، شکر بجا تھا. آنکھیں خدا نے دی ہیں، خدایا تو نے اتنی اچھی آنکھیں دی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو میرا کیا حشر ہوتا. جب ان آنکھوں کا شکریہ ادا کر کے تو خود بخود گناہوں سے آہستہ آہستہ سے انسان بچ سکتا ہے. کس موضوع میں تھے ہم معصوم کی زندگی اور آیت کے اندر تھے. آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خود تقویٰ کا موضوع نہایت وسیع ہے. اب یہ دو پاور کس کے پاس ہیں؟ یہاں پہ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، معصوم ہستیاں، پاک ہستیاں عام لوگوں سے فرق کرتی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم میں اور رسول خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر ایسا ہے تو یہ آیت، ان آیات کا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقویٰ بھی اختیار کرو. شاہ جی توجہ ہے نا، تقویٰ بھی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا کوئی مومن ہے اور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن ہے اور جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا ہے. متقی ہو جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا ہے. اچھا تو پھر خدا نے کیا کہنا ہے یہاں، کیا نقطہ ہے؟ بس یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ میں بھی ہیں، ایمان میں بھی ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ان سے فرق کرتی ہیں. جو تقویٰ میں بھی، ایمان میں بھی ان سے اوپر ہیں تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو. آیا سمجھا سکا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، حکم پروردگار عالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب صادقین کون ہے؟ صادقین کی منزل کی طرف جائیں، مثالیں دے دیں تو پروردگار عالم انسان حیران ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی یا مثلی، اے میرے بندے تم میری اطاعت کرو تو میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا، تجھے اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا. اگر یہی ہے، جناب حضرت عمر کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا، کسی نے محرم کی طرف دیکھ رہا تھا تو مولا علی نے ایک تماچا مارا تھا تو شکایت لے کے گیا تو کیا فرمایا؟ خدا کے ہاتھ نے اور خدا کی آنکھ نے دیکھا اور خدا کے ہاتھ نے تماشا مارا. رسول خدا نے جو تیر پھینکا بدر میں کہتا ما رمیت ایک رمیت ولکن اللہ رما. یہاں نسبت خدا کو پھینکتا ہے نہیں، محمد نے پھینکا، لیکن خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ محمد کی ادا کو اپنے نسبت دیا. اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ جب کہتا ہے تو مراد یہ ہے کہ علی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بھی خدا کی مرضی سے، اور علی کی آنکھ دیکھتی تو بھی خدا کی مرضی سے، علی چلتے ہیں تو بھی خدا کی مرضی سے. اسی لیے کہتے ہیں ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ. اب انہی صادقین میں سے کچھ ایک دو مختصر سی مثالیں. عید کا دن ہے، حسنین کریمین شریفین بیوی کے پاس آتے ہیں کہ امی جان ہمیں کپڑے چاہیے.
پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا، کسی درجے کو کوئی سفارش نہیں دی تھی. صادقہ طاہرہ مطہرہ پتہ نہیں کہاں مطالعہ کر رہی تھی. کہاں ملاحظہ کر رہی تھی، کیا کدھر پڑھ رہی تھی؟ کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. صادقہ طاہرہ عشق سے طاہر صادقین، یہ جو صادقین جن کی منزل عام متقین سے عام صادقین سے اوپر ہے، جب وہ بات کہتے ہیں تو وہ بات باہر ہو جاتی ہے. وہ ارادہ کرتے ہیں، ان کا ارادہ متحقق ہو جاتا ہے. اسی دوران میں تب قرباب ہوتا ہے. فضا دروازے پہ جاتی ہیں، سلام اللہ علیہ، دروازے پہ جب جاتی ہیں، من انت؟ انا خیاط الحسنین. امام حسن علیہ السلام لیکن ایک معجزہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر معجزہ کرتے تو یہ کسی کی ضرورت نہیں تھی. ایک پیر صاحب ٹرین کو رکوا سکتے ہیں تو وہ تو پیروں کے پیر ہیں، کیا سے کیا کر سکتے ہیں. لیکن وہ خدا کے حکم کے پابند ہے. ہمیں درس دینا چاہتے تھے. وہ اللہ ایک بدعا کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو نیست و نابود ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ حکم میرا معجزے سے نہیں چل رہے تھے. امام حسن کے محفل میں نوجوان دوستوں توجہ یا نہیں ہے، ایک آدمی کو بہکا کے لے کے آئے تھے، خارجی تھا. امام حسن کی طرف کچھ غلط نسبتیں دینے کے لیے آئے تھے. امام سمجھ گئے، امام علیہ السلام سمجھ گئے. درمیان میں آ کے کچھ الفاظ نکالنا چاہے تو امام نے کہا کہ تو عورت مردوں کے درمیان کیا کر رہی ہے. جو بھی جملہ کہنا تھا وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگ گئی. یہ ہوتے ہیں صادق، یہ ہوتے ہیں صادقین. اس سے صادقین ہوتے ہیں. اور صادقین کو قرآن نے خود بتا کے چھوڑ دیا. کدھر کہاں ہے صادق؟ کل ایک عام آدمی کی مثال دی تھی نا، یہ تو اہل بیت ہے. ایک عام آدمی، ایک گاڑی چلانے والا آدمی نے بچہ گر رہا تھا، بتایا تھا نا کل ہم لوگوں کو، یا نہیں بتایا تھا؟ مجھے ادھر بتائی ادھر بتائی کنفیوز ہونا. بچہ آ رہا تھا، گزر رہا تھا اپنی رڑی لے کر، اچانک ایک خاتون کی چیخ کی آواز آ گئی. دیکھا بچہ چھت سے گرا، ماں چیخ رہی ہے، بچہ ہوا میں اوپر چھت سے گر رہا ہے. وہ بوڑھا مومن ادھر راستے سے گزر رہا ہے، یہ دم کہتا ہے رک رک رک. بچہ ہوا اور فضا کے درمیان جو ہے، فضا اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے اور سکون سے آرام سے زمین پہ آ جاتا ہے. اب لوگوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہا یہ کوئی نبی ہے یا یہ کوئی ولی ہے، اس نے کیا معجزہ کیا. سب نے اس کے ارد گرد آنکھوں سے گھیرا کے ڈالا. کہاں سے کیا آپ نے؟ اس نے کہا کیا کیا تو آپ کو کیا ہو گیا؟ 60 سالوں سے خداوند متعال نے کہا یہ کرو، میں نے کیا. یہ نہیں کرو کہا ہے، میں نے نہیں کیا. تو ایک مرتبہ میں خدا کو کہو نہ کرو تو کیا خدا میری بات نہیں سنیں گے؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان و منزلت اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ٹائم میرے انشاءاللہ کل اس میں توجہ دوں. صادقین اسے کہتے ہیں. اور ان صادقین کو آئے مباہلہ کے وقت رسول خدا نے لا کے دکھا دیا. کہا اہل عالم اگر کوئی صادق اس کائنات میں ہیں تو یہ 5 ہستیاں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں ہمیں کسی سے بولیں، ہمیں رسول خدا اور خدا کی وجہ سے لگاؤ ہونا چاہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا بعد آخری جملہ تمام امتحانات کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. قال ومن ذریتی، خدا نے کہا ٹھیک ہے میرے ابراہیم تیری ذریت میں بناؤں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد جو ہے، عہد امامت ہے، یہ خدا کا جو عہدہ ہے
یہ جو خدا کی طرف، لوگوں کی طرف سے انتخاب نہیں، خدا کی طرف سے جو عہدہ ہے یہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ظلم کے اقسام ہیں، دیکھیں شرک چاہے اسلام سے پہلے کیا ہو چاہے اسلام کے بعد کیا ہو، جس کسی نے بھی جہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہو تو وہ اس آخت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے رسول خدا نے، کیونکہ وہاں مباہلہ میں بددعا دینے تھے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی آتا جس سے غلطی سے بھی اگر کوئی جھوٹ کوئی غلط کام ہوا تو اس پہ بھی مرنے کے لیے خطرات تھے، تو اسی لیے چن کے انہی پاک ہستیوں کو لے کر آیا تھا جو لاریب ہیں۔ اسی لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین، یہ بھی اسی آیت کی طرف ہے، بس مصائب کی طرف جاؤں گا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے میری امت، اسی آیت کی طرح یہاں بھی ہے انی، میں، کون؟ منصب رسالت، میں رسول، میں خدا کا بھیجا ہوا نبی، انی تارکن، توجہ ہے دوستو، کون چھوڑ رہا ہے؟ رسول خدا، فیکم، کن کے درمیان؟ تمام صحابہ کرام، تمام پوری امت کے درمیان، تارکن فیکم، تمہارے درمیان، دو قیمتی چیزیں چھوڑو۔ بس جن ہستیوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کے درمیان چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہ دونوں آپس میں، تو آئے مباہلہ میں بتا دیا یہ 5 ہیں، ان کے ساتھ اگر ملو گے دنیا میں ملے گی آخرت، اور انہی کے لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ برادران یہی ہے، یہ پنڈی پٹیاں میں یا کسی جگہ کا واقعہ ہے، کہا محمد کی ایک ہی بیٹی بچی تھی، پہلے والی دامن میں پالی میں تھی، ربائب تھی، اصلی تھی، جو تھی، اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر آخر میں حضرت زہرا بچی تھی فقط تنہا۔ کہا دربار گئی تھی، کہا حق اس کا تھا یا نہ تھا مجھے غرض نہیں، فقط یہ بتاؤ گئی تھی یا نہیں گئی تھی، گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ گئی تھی، کچھ لے کے آئی یا خالی آئی؟ وہ چودھری تھا، وہ آدمی چودھری تھا، بڑا چودھری۔ اس نے کہا اس علاقے کا کوئی معزز آدمی ہو، وہ اس کی بیٹی اگر میرے پاس آ جائے کہ مجھے جو چیز آپ نے پہلے دے رکھا تھا، لیکن 4 سال تک بیوی کے پاس تھا وہ باغ، رسول خدا کے زمانے میں 4 سال تک بیوی کے ہاتھ میں تھا، ان کو نکالا گیا تھا۔ خیر لے کے آئی یا خالی آئی؟ جب اس نے یہ بات سنی یہاں سے کہا کہ دیکھیں بے شک حق نہیں بنتا تھا، محمد کا ایک خون کا جگر کا ٹکڑا تھا نا، ایک، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کوئی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ رسول خدا نے رسالت کے اجر کے مقابلے میں آ کے یہ کہا میں ان سے محبت مانگتا ہوں، وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اس مودت کا مجھے یا میرے آل کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آپ کرو یا نہ کرو، اس کا فائدہ میری امت کو ہے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ لیکن اسی آل کے ساتھ اب کربلا میں کیا ہوا؟ جب جناب علی اکبر کی لاش کو لے کے آئے ہیں، میں اون محمد کی طرف اشارہ کرتا ہوں،
جس کو جو لینا ہے بی بی زینب کبریٰ کو فرصت دے. صبح سے بی بی رات سے وصیت کر رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی، اے جعفر طیار کے پوتو، امیر المومنین حیدر کرار کے نواسو، کل بی بی زہرا کے سامنے، ماں زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا، کہیں ہم شکل پیغمبر شہید ہو جائیں اور آپ بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہتے تھے اپنی جان برداشت کرنا، صبر کرنا، انشاءاللہ ہم تیرے دودھ کا حق ادا کریں گے. جب علی اکبر کا جنازہ لایا، بی بی نے خاص انداز میں اپنے بیٹوں کی طرف نگاہ کی. بیٹے سمجھ گئے کہ اپنی ہماری طرف کس انداز میں نگاہ کر رہی ہے. دونوں ہاتھ جوڑ کے ماں کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں، صبح سے ماموں کے پاس جا رہے، اجازت دے دے. ہماری طرف مولا حسین دیکھتے ہیں، پھر خیمہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اجازت نہیں دیتے. نہیں کہتے کہ کہیں میری بہن کی جولی گزر جائے. مولا سے سید الشہداء سے اجازت لے کے دے. لا الہ الا اللہ. بی بی جاتی ہے، نہ جانے کس انداز میں عبداللہ کی وصیت سناتی ہے. مولا حسین ابی الفضل عباس تیار کرنے کے بعد ان دونوں بچوں کو جنگ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. ایسی جنگ لڑتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں دشمنوں کو فنار سکر کرتے جاتے ہیں. تو ادھر سے آواز آتی ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہو، ان کے درمیان جدائی ڈالو، آپس میں تقسیم کرو، پھر مارو ان کو. اور پھر ایک ایسا حملہ ہوا، دونوں بھائیوں کو جدا کیا گیا. جب آواز آئی امام حسین بھی دوڑ کے گئے، ابی الفضل عباس بھی دوڑ کے پہنچے. دونوں محمد کو اٹھا کے لے کے آئے خیام میں. اول تو بی بی نہیں آ رہی تھی، کہیں میرے بھیا حسین کو صدمہ نہ پہنچے. لیکن جب مولا نے بلایا، بہن آئیے، ایک بیٹے کی دل جان تھی، محمد زندہ تھے. دونوں بیٹوں کے درمیان علی کی بیٹی محمد کی نواسی لیٹتی ہے. کبھی اس بیٹے کے رخسارے پہ رخسار رکھ رہی ہے، کبھی اس بیٹے کے رخسار پہ رخسارے رکھ رہی ہے. محمد کو گلے سے لگا دیے. محمد کہتے ہیں، بابا جان مادر گرامی آیا آپ ہم سے راضی ہیں. اے خدا یہ وہ زہرا کی اولاد ہے جنہیں امت نے تڑپا تڑپا کے شہید کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. ان دو شہزادوں کا واسطہ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کربلا میں مختلف جگہوں میں بی بی نے برداشت کیا ہے امام حسین تاکہ احساس نہ کرے، لیکن شام و کوفہ میں بھی ایسا ہوا ہے. امام حسین کے سر مبارک سامنے رکھ کر روتی تھی. کئی بار لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دو سر بچوں کو کوئی وارث نہیں ہے جو رونے والا ان بچوں کے سروں کو کر.
کئی جگہوں میں امام سجاد نے جا کر خود ان سروں کو اٹھایا ہے، کئی جگہوں میں بی بی نے کہا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، لیکن ایک وقت بی بی نے احساس کیا ہے، وہ کب؟ جب مدینے میں آئی ہے نا، آخر ماں ہے نا، یہیں دو بیٹے تھے، جب گھر میں آئی ہیں، عبداللہ کے گھر میں آئی ہیں، اولاد والوں کو معلوم ہے کہ جب گھر میں آئی ہے اس مناظر کو دیکھا ہے جہاں اپنا محمد کھیلتے تھے، پھر بیٹوں کی یاد آئی بیوی کو، پھر وہاں پہ گریہ کیا ہے میرے مظلوم نے، خدایا آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ روتے ہوئے آنکھوں پر رحم فرما، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ذوی الحقوق کی مغفرت فرما، خدایا علماء حق کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے جو دشمن ہے قابل ہدایت نہ انیس کو نابود فرما، اسلامی ممالک کے درمیان وحدت عنایت فرما، مسلمانوں کے درمیان وحدت عنایت فرما، مومنین کے درمیان وحدت عنایت فرما، خدایا جو اختلاف ڈالتے ہیں مومنین کے درمیان مسلمانوں کے درمیان قابل ہدایت نہ ہوں جس کو نابود فرما، پروردگار بار الہ جو بیمار ہیں خصوصاً اس مہلک بیماری میں اس وائرس میں، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، خدایا ہمارے باطنی اور ظاہری امراض کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، یہ نوجوان جو یہاں آ کر عبداللہ حسین کا ذکر سنتے ہیں خدایا دنیا اور آخرت میں ان کو سرخرو فرما پروردگار، ہم سب کو ان نوجوانوں کو امام زمانہ کے لائق ترین شائستہ ترین اور اسے کام نہ آنے والے اصحاب و انصار میں سے قرار دے پروردگارا تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو اس کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، کچھ دعائیں جو بے گھر مومنین ہیں خدایا مناسب گھر عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں خدایا اولاد نرینہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں خدایا ان کے اولاد کی حفاظت فرما، پروردگارا جو رشتوں کے محتاج مومنین و مومنات ہیں مناسب اور ہم کف و رشتے کے عنایت فرما، خدایا ہمیں حلال کے ذریعے سے حرام سے بچا بارہ پروردگارا، خدایا بار پروردگارا جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، تمام مرحومین کو مد نظر رکھ کر خصوصاً جو حاضر ہیں ان کے مرحومین کے روح کے سال ثواب علماء صلحاء سادات شہداء صدر اسلام سے لے کے ابھی تک، اور جس کسی کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اس کے روح کے لیے ہدیہ سورہ مبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ اسلام کی سربلندی کفر کی نابودی اور اللہ کی برابری کے لیے آواز بلند صلوات۔